بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، میں ہوں عبداللہ خان۔ دورہ آسٹریلیا کے لیے پاکستان کی 18 رکنی اسکواڈ کا اعلان کر دیا گیا ہے۔ وہاب ریاض نے جو پاکستانی کرکٹ ٹیم کے نئے چیف سلیکٹرز ہیں، انہوں نے آج قذافی اسٹیڈیم لاہور میں 18 رکنی اسکواڈ کا اعلان کر دیا ہے۔ سب سے پہلے تو اسکواڈ پہ نظر ڈال دیتے ہیں، اس کے بعد بات کریں گے کن کھلاڑیوں کو موقع دیا گیا ہے اور کن کھلاڑیوں کو انہوں نے ٹیم سے باہر نکالا ہوا ہے۔ شان مسعود کپتان ہوں گے، ان کو جو کپتان بنایا گیا ہے۔ اس کے بعد عامر جمال جو پشاور زلمی کے لیے کھیلتے ہیں، اچھے تگڑے خاصے بولر ہیں، ان کی جگہ اب بنتی تھی، ویسے بھی انہوں نے پی ایس ایل میں اور حال ہی پاکستانی کپ میں زبردست بولنگ کا مظاہرہ کیا۔ عبداللہ شفیق، اس کے بعد ابرار احمد، بابر اعظم، فہیم اشرف کو شامل کیا گیا ہے۔ فہیم اشرف جس کے بارے میں کہا جاتا کہ یہ بابر اعظم کی پرچی ہے، بابر اعظم کھلاتے ہیں ان کو، ان کی کوئی کارکردگی نہیں ہوتی لیکن بابر اعظم ہی ان کو کھلاتے ہیں۔ اب تو خیر بابر اعظم بھی نہیں ہے تو کیا یہ پرچی نہیں رہے؟ کس بنیاد پر آپ نے ان کو کر دیا ہے؟ کیا پاکستان کی جو ڈومیسٹک سیزن میں پاکستانی کپ حال ہی میں کل ہی ان کا فائنل ختم ہو گیا، کیا کوئی ایسا کوئی اور کھلاڑی نہیں تھا وہاں پہ جو یہاں پہ ان کی جگہ بنتی؟ یا یہ پرچی نہیں رہے کیونکہ بابر اعظم کپتانی سے گئے ہیں تو یہ بھی آپ سارے کے سارے دھل گئے ہیں؟ کیا یہ پرچی نہیں ہے؟ یا آپ یہ کہیں کہ جی بابر اعظم کپتانی سے ہٹ گئے تو بس سب کچھ ٹھیک ہو گیا؟ فہیم اشرف کے بعد آتے ہیں حسن علی۔ حسن علی کو مجھے یاد ہے ورلڈ کپ کے لیے پک کیا گیا تھا، کراچی میڈیا مافیا اور ایک بندہ شعیب جٹ بار بار کہہ رہا تھا بابر اعظم نے یاری دوستی والی ٹیم سلیکٹ کر لی ہے، یاری دوستی والی ٹیم۔ اب تک ٹیم اناؤنس ہو گئے، 5 گھنٹے ہوئے، وہ بندہ بالکل خاموش بیٹھا ہوا ہے۔ ان سے پوچھنے والا یہ کوئی نہیں ہے کہ اب آپ نے حسن علی پہ سوال کھڑی کر دی تھی، حسن علی کو پھر سے ٹیم میں شامل کر لیا گیا ہے۔ یا تو میں ایک بار پھر سے کہوں بابر اعظم کپتانی سے ہٹ گئے ہیں تو سب کچھ ٹھیک ہو گیا ہے، یا پھر یہ کھلاڑی تب بھی ٹھیک تھے یا اب بھی ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آتے ہیں امام الحق۔ تینوں کھلاڑیوں ایک لہر میں آ گئے ہیں اور ساری کے ساری پرچی بابر اعظم کی پرچی ہے یہ تینوں۔ امام الحق کو بھی شامل کر لیا گیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ پاکستانی اسکواڈ کا جو اگلا کھلاڑی ہے وہ ہے خرم شہزاد۔ خرم شہزاد ان کا تعلق کراچی سے اور حیدرآباد سے، اور اچھی خاصی گیند بازی کرتے ہیں پاکستانی کپ میں، انہوں نے شاندار کارکردگی کا مظاہرہ کیا۔ میر حمزہ ان کا تعلق کراچی سے، بہت زبردست بولنگ کرتے ہیں۔ محمد رضوان، اس کے بعد محمد وسیم جونیئر، نعمان علی جو آپ کو پتہ ہے لیفٹ آرم سپن بولنگ کرتے ہیں۔ سیم ایوب کو موقع دیا گیا ہے ٹیسٹ میں۔ اب میں حیران اس بات پہ ہوں کہ سیم ایوب کو اگر آپ او ڈی آئی میں T20 میں جگہ دے دیں تو سمجھ آ جاتی ہے ان کی، لیکن ٹیسٹ میں کیسی ڈیبیو کرائیں گے؟ کیونکہ ہم نے دیکھا ہے کہ حال ہی میں جب پاکستان میں وہ ڈومیسٹک کپ جو تھا قائد اعظم آخری مراحل میں تھا قائد اعظم کپ، اس کے ناک آؤٹ کی میچوں میں انہوں نے کارکردگی دکھائی ہے، اس کو ہم مانتے ہیں، لیکن اس کے بعد کیا ایسی کون سی کارکردگی ہے جس کی بنیاد پر سیم ایوب کی ٹیم میں شامل کیا گیا؟ کیا صاحبزادہ فرحان نے کوئی رن نہیں بنائے تھے وہاں پہ؟ صاحبزادہ فرحان نے رنز نہیں بنائے پاکستانی کپ میں؟ اسد شفیق نے وہاں پہ رنز نہیں بنائے؟ کیا ان کی جگہ بنتی تھی ٹیم میں ٹیسٹ میں؟ یار پہلے تو آپ نے 3 جو اوپنر تھے وہ ڈال دیے ہیں، تو چوتھے اوپنر کی کیا ضرورت تھی؟ آپ میڈل آرڈر میں کسی بیٹسمین کو رکھ دیتے، صاحبزادہ فرحان کو یا پھر اسد شفیق کو۔ آلریڈی 3 اوپنرز بیٹسمین ہے یار، امام الحق، اس کے ساتھ عبداللہ شفیق اور خود کپتان شان مسعود، 3 کھلاڑی تو موجود تھے۔ لیکن کیا کہہ سکتے ہیں، بابر اعظم کپتان رہے، سب کچھ غلط جا رہا تھا، یاری دوستی بھی نبھائی جا رہی تھی، اب ٹھیک ہے سب کچھ، اب سب کچھ جو ہے دھل گیا ہے۔ اس کے بعد آتے ہیں سلمان علی آغا، سرفراز احمد، سعود شکیل اور شاہین شاہ افریدی، یہ پاکستانی اسکواڈ ہے آج اس آنے والی ٹور کے لیے۔ میرا سوال اتنا سا ہے کہ کیا امام الحق، حسن علی، فہیم اشرف اور سیم ایوب ان کی جگہ بنتی تھی اسکواڈ میں؟ یار آپ نے ان کو کیا کس بنیاد پر کیا ایسی کارکردگی دکھائی تھی انہوں نے جو آپ نے ان کو سلیکٹ کر کے ٹیسٹ فارمیٹ میں لے آئے؟ مجھے لگتا ہے ٹھیک ہے، اگر آپ ڈریسنگ روم کا ماحول اچھا کرنا چاہ رہے ہیں یا ان کا تجربہ جو ہے وہ بڑھانا چاہ رہے ہیں تو ٹھیک ہے، ان کے ڈریسنگ روم کا ہوا لگوانا چاہ رہے ہیں آپ تو وہ بھی ٹھیک ہے، لیکن ان کا ٹیسٹ ڈیبیو کرانا میری سمجھ سے بالکل باہر ہے۔
ایسے بندہ جو صرف پنڈی کے اسٹیڈیم میں کھیلا ہو، اچھے خاصے رنز بنائے ہوں، لیکن ہم نے پرتھ میں کھیلنا ہے، ہم نے ایم سی جی میں کھیلنا ہے، وہاں پہ گیند بالکل گولی کی طرح نکل جاتی ہے، کیا یہ بندہ وہاں پہ کھیل پائے گا؟ جوش ہیزلوڈ کو، پیٹ کمنس اسٹارک کو یہ کھیل پائے گا؟ یار ہمیں ضرورت تھی ہمارے جو میڈل آرڈر میں تگڑا بیٹسمین ہونا چاہیے تھا۔ اسد شفیق کی صورت میں 5ویں نمبر پر پاکستانی کپ میں ان کا 5واں نمبر تھا، سب سے زیادہ رنز بنائے اس بندے نے، ایکسپیرینس بندہ تھا یار، اس کی جگہ نہیں بنتی تھی۔ صاحبزادہ فرحان اتنی اچھی انہوں نے بلے بازی کی اس پوری پاکستان کپ میں، کیا ان کی جگہ نہیں بنتی تھی؟ دوسری وہاب ریاض کی جو پریس کانفرنس تھی اس میں انہوں نے کہا کہ جی فاسٹ بولر حارث رؤف جو ہے انہوں نے انکار کر دیا ہے آسٹریلیا جانے سے، منع کر دیا ہے۔ اب انہوں نے ڈاکٹرز نے بھی ان کو اجازت دی تھی کہ جی آپ جا سکتے ہیں، آپ کھیل سکتے ہیں۔ وہاب ریاض کا اتنا کہنا تھا کہ سوری ان کا اتنا کہنا تھا کہ جی ہم دن میں آپ سے 10-12 اوور سے زیادہ نہیں کرائیں گے۔ اب حارث رؤف میں حیران اس بات پہ کہ آسٹریلیا جیسے کنڈیشن میں وہاں پہ گیند تیز جاتی ہے، اچھی خاصی تیز گیند جاتی ہے، وہاں پہ ان کی ضرورت ہے پاکستانی ٹیم کو۔ آپ کی ایسی کون سی بیماری ہے یا ایسی کون سی تکلیف ہو رہی ہے آپ کو جو آپ نے انکار کر دیا ہے؟ حالانکہ آپ کے ڈاکٹرز کا کہنا تھا کہ جی بالکل فٹ ہے، آپ کھیل سکتے ہیں وہاں پہ۔ اب بندہ حیران ہو جاتا ہے، جن کی ضرورت ہے وہ کھیل نہیں رہے، جن کی ضرورت نہیں ہے وہ کھلا رہے ہیں ان کو۔ اور پاکستانی کا جو ڈومیسٹک سیزن تھا یا پاکستان کپ تھا وہ کل ختم ہو گیا، لیکن اس کے جو کھلاڑی تھے جن کی پرفارمنس اچھی رہی ہے ان میں سے کسی کو پک نہیں کیا گیا۔ سیم ایوب کو انہوں نے پک کر لیا ہے، اب سیم ایوب کو کیا ڈیبیو کراتے ہیں وہاں پہ آسٹریلیا میں، یہ دیکھنا ہے۔ آج تک کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔